من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کہاں تک پڑھا تھا؟ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ تک. وَمَا أَنْتُمْ اور نہیں تم بِمُعْجِزِينَ عاجز کرنے والے اللہ کو فِي الْأَرْضِ زمین میں وَلَا فِي السَّمَاءِ اور نہ آسمانوں میں. تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے نہ زمین میں نہ آسمان میں. اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو ان کا کیا انجام ہوا جو آخرت کو نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے رحمت برساتا ہے. تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. عاجز بمعنی مجبور ہو جانا کہ انسان اس پر دسترس نہ رکھ سکے, جو انسان کو عاجز کرنے والا ہو کہ انسان اس پر قابو نہ پا سکے. تو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے نہ اپنے مالوں کے ساتھ نہ اپنے عہدوں کے ساتھ. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے نہ تمہارا کوئی مددگار ہے. دوست بمعنی اس میں کہ حقیقی طور پر تمہاری خیر خواہی کرنے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے اور تمہارا مددگار بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تم اگر مجبور اور پریشان بے بس اور لاچار ہو جاتے ہو تو اللہ کو پکارتے ہو. اللہ ہی حقیقی تمہارا دوست اور مددگار ہے. والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ کی آیات کا, ولقائہ اور اس کی ملاقات کا, اولئک یہی لوگ یئسوا مایوس ہو گئے ہیں من رحمتی میری رحمت سے. جو کافر ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ سے ملاقات کو جھٹلا دیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں. مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. اب کافر یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم آخرت کو اول تو وہ مانتے نہیں اور اگر مانتے بھی ہیں تو کہتے ہیں ہم تو جہنم میں ہی جائیں گے. تو بہت مایوس ہیں اللہ کی رحمت سے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عذاب علیم اور یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے, دکھ دینے والا تکلیف دینے والا عذاب ہے. اور یہ عذاب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے. كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. دنیا میں جو مصائب اور مشکلات آتی ہیں وہ انسان کے اپنے کردار کی وجہ سے آتی ہیں. اور ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ کذالک العذاب یہ اللہ کا عذاب ہے. ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ شدید اور سخت ہے کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے. ابھی ہم کیسے فرق کریں گے کہ دنیا کے مصائب اور مشکلات اللہ کا عذاب ہے یا ہماری آزمائش ہے؟ یہ سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہے لوگوں کے کہ ہم کیسے یہ جج کریں. دیکھیے اس میں دو صورتیں ہیں.
ایک ہی کہ اپنے اوپر فیصلہ کرنا، ایک ہی کہ دوسرے کا فیصلہ کرنا۔ دوسرے کو کبھی بھی ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں دیکھیں، مسلمان ہو، تو ہم اسے یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں کس عذاب کی سے سزا ہے۔ دوسرے کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کی آزمائش ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو ہم اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہوں۔ اپنے بارے میں ہر شخص بہتر سمجھتا ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ اگر اس کا کردار ایسا ہے کہ وہ گناہوں کی دلدل میں گھرا ہوا ہے اور پھر اس پر مصائب اور مشکلات آتے ہیں، تو وہ اپنے طور پر خود یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پر یہ وبال ہے۔ اور اگر وہ بہت متقی اور پرہیزگار ہے، بہت دیندار ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کا اطاعت گزار ہے، اس کے باوجود اس پر مصائب اور مشکلات آ رہے ہیں، پھر یہ وہ سمجھے کہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش سے دوچار ہے، اللہ کی طرف سے امتحانات کا شکار ہے۔ اپنی کوتاہیوں کو پہلے دیکھے، اگر کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، تو اسے عذاب سمجھے، اور اگر سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہے تو اسے آزمائی سمجھے۔ اب ہر شخص آج کے اس ماحول میں، آج کے اس دور میں یہی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اگر دیکھے تو یقیناً وہ یہی سمجھے گا کہ اس کی اپنی غلطیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ہماری خامیاں آج کے اس دور میں تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ ہم اللہ کی نافرمانی کس قدر زیادہ کر رہے ہیں، تو یہ عذاب ہی کی صورت ہے۔ اب اس سے بچاؤ کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، تم اللہ سے معافی مانگو، کثرت سے معافی مانگو گے تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ یہ بات ہم نے سورۃ توبہ میں پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، سورہ انفال میں۔ فما کانا جواب، تو نہ تھا جواب قومی ہی، اس کی قوم کا، الا مگر ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا، قالوا قتلوہ، قتل کر دو اس کو، او حرقوہ، یا جلا ڈالو اس کو۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید جو ہے وہ انہیں بہا نہیں رہی تھی، اس دعوت کو تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار نہ تھے۔ اور جب آپ صحیح بات کریں اور لوگ آپ کی بات بھی نہ مانیں، ایک تو دکھ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے سامنے صحیح بات کریں، صحیح چیز بیان کریں، صحیح منہج بیان کریں اور وہ انکار کر دیں، یہ دکھ جو ایک علیحدہ ہے۔ اگلا دکھ وہ کہنے لگے کہ الا ان قالوا قتلوہ او حرقوہ، یا تو قتل کر دو یا جلا دو۔ یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ جلا ڈالا تھا، آگ میں ڈالا تھا، جلانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ نے جلنے نہیں دیا۔ ہم نے سورہ انبیاء میں پڑھا تھا، اللہ نے فرمایا تھا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے لیے۔ یہاں اسی بات کا دوبارہ تذکرہ کیا گیا، فرمایا فانجاہ اللہ من النار، تو بچا لیا اس کو اللہ نے من النار، آگ سے۔ اللہ نے آگ سے بچا لیا، کس کو بچایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، البتہ نشانی ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ اب اگر آپ اللہ پر ایمان لے آئیں گے، اللہ کو مان لیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا، اللہ پر ایمان اور عقیدہ کامل ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آگ میں بھی جلنے نہیں دے گا۔ جو اللہ آگ میں آپ کو بچا لے گا، جو اللہ آگ میں بچا سکتا ہے، وہ عام حالات میں آپ کو نہیں بچا سکتا؟ کیوں نہیں بچا سکتا؟ جو آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، آگ کو ٹھنڈک بنا سکتا ہے، وہ اللہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مصائب اور مشکلات سے کیوں نہیں نکال سکتا؟ اللہ پر ایمان تو لاؤ، اللہ کو مانو تو صحیح، اللہ کی طرف آؤ تو صحیح، اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ تو صحیح۔ اللہ کا سہارا سب سے مضبوط سہارا ہوتا ہے۔
فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو اللہ کے سہارے کو تھامتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 257. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہ سب سے زیادہ مضبوط سہارے کو تھامتا ہے. اور اللہ نے یہ نشانیاں دکھلائی، قوم نے بھی دیکھی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی دیکھا نا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں لیکن جل نہیں رہے، آگ میں جلا نہیں رہے، لیکن قوم ایمان نہ لائی. وقال، اور اس نے کہا، انما اتخذتم، بے شک بنا لیا تم نے، من دون اللہ اوثانا، اللہ کے سوا بتوں کو. کیا بنا لیا تم نے؟ اللہ کے سوا بتوں کو کیا بنا لیا ہے؟ مودۃ بینکم، محبت کا ذریعہ اپنے درمیان، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ان بتوں کے ذریعے تم آپس میں محبت کرتے ہو، اور یہ سبب کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کی حد تک. جب انسان ایک مذہب کا پیروکار ہوتا ہے نا، تو اسی مذہب کے پیروکار سے محبت کرتا ہے. اور یہ محبت اگر انسان اللہ کی وجہ سے کرے، اللہ کی عبادت کی وجہ سے کرے، تو یہ محبت بڑی قابل تعریف ہے. لوگ کرتے ہیں، اپنے ہم مذاہب سے لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے انہیں بے شمار فوائد ہیں. سب سے بڑی چیز کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ انہیں عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے. تیسری چیز، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت والے دن نور کے ممبروں پر بٹھائے گا. اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت اللہ کی رحمت کے حصول کا سبب ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے. جب باطل لوگ، بتوں کو پوجنے والے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے آپس میں محبت کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے دلوں میں محبت اللہ کی وجہ سے کیوں نہیں ہے؟ ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے اندر بھی محبت ہے، لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے. یا تو سامنے والے کا مال ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہوں گے تو ہمیں یہ مال فائدہ دے گا، ہماری نیت ہی خراب ہوتی ہے. ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم جب پریشانی میں آئیں گے تو یہ مالدار شخص ہماری مدد کرے گا، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ ہمیں پریشان کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارا جو گمان ہوتا ہے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے. یا ہم محبت کرتے ہیں کسی کے عہدے کی وجہ سے کہ ہمیں کوئی کام پڑے گا تو یہ ہمارا کام کروا دے گا، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے. ہم کسی کام میں پھنس جاتے ہیں اور پھر اس عہدے والے سے کہتے ہیں کہ ہمارا کام کروا دو، اور پھر وہ ہمارا کام کروا دیتا ہے. ہم محبت بھی ذاتی مفادات کی وجہ سے کرتے ہیں، اللہ کی وجہ سے نہیں کرتے. اللہ کی وجہ سے محبت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی وجہ سے محبت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص اللہ کا فرما بردار اور اطاعت گزار ہے. ہم بھی اللہ کے فرما بردار ہیں. اب اس کا قوم، اس کی قوم، اس کا قبیلہ، اس کی برادری، اس کا خاندان، ہمیں کسی کا کچھ نہیں پتا ہوتا. یا وہ بہت معاشرے کے اندر کمزور خاندان کا ہے، غریب اور تنگدست ہے، کوئی اونچا عہدہ بھی نہیں، لیکن دین ہے، تقویٰ ہے، ایمانداری ہے، دیانتداری ہے، متقی اور پرہیزگار ہے. اب ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت بے لوث ہوتی ہے، بلا لالچ کی ہوتی ہے، بنا لالچ کی ہوتی ہے. کوئی لالچ نہیں ہوتی کہ ہمیں اس سے کوئی غرض ہو، کوئی لالچ ہو، ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو. تو جو لوگ اس بنیاد پر محبت کرتے ہیں، صرف اللہ کی وجہ سے محبت کی جائے، کوئی لالچ نہ ہو، دنیا کو کوئی مفاد نہ ہو، نہ سامنے والے کی دولت سے لالچ ہو، نہ اس کے عہدے سے لالچ ہو، بس محبت کا سبب یہ ہو کہ یہ شخص اللہ کا فرما بردار ہے، یہ شخص متقی اور پرہیزگار ہے، اس بنیاد پر اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلاتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ فلاں بندے سے محبت کرو، میں اس سے محبت کرتا ہوں. جو اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ اسے عرش کا سایہ بھی دیتا ہے، اللہ اسے نور کے ممبروں پر ہی بٹھائے گا. کیوں؟ اللہ کی وجہ سے محبت کی جائے. اور یہ محبت جو اللہ کی وجہ سے کی جائے گی یہ آخرت میں بھی کام آئے گی. لیکن یہ باطل معبودوں کی وجہ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟
فی الحیات دنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی میں. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن انکار کرے گا بعض تمہارا بعض کا. یہ جتنے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں نا، یہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. یہ اس محبت کا بھی انکار کر دیں گے. قیامت والے دن اگر کوئی محبت فائدہ دے گی تو وہ محبت ہوگی جو اللہ کی وجہ سے کی جائے گی. لیکن جو محبتیں دنیا داری کی وجہ سے کی جاتی ہیں، یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے تقوی والوں کے. وَيَلْعَنُ، اور لعنت کرے گا بعضکم بعضا، بعض تمہارا بعض کو. یہ جو دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، لیکن آج قیامت والے دن یہ ایک دوسرے پر لعنت برسا رہے ہیں. تو ایسی محبت کس کام کی؟ محبت تو وہ ہے جو پائیدار ہو اور اللہ کی وجہ سے ہو. وما وقتکم النار، اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے. وما لکم من ناصرین، اور نہیں تمہارے لیے مددگاروں میں سے کوئی مددگار. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہوگی، جہنم میں داخل کیے جائیں اور کوئی مدد نہیں ہوگی. دنیا میں تو یہ دوست مدد کرتے تھے نا، پریشان ہوتے تھے دوست سامنے آ جاتے تھے، کبھی ان کے عہدے، کبھی ان کے مال، کبھی ان کی طاقتیں. لیکن آج کوئی مددگار نہیں ہوتا، بلکہ یہ خود ایک دوسرے پر لعنت برسا رہے ہوں، ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں. فآمن له لوط، تو ایمان لایا اس ابراہیم علیہ السلام پر لوط. ابراہیم علیہ السلام پر قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا. ان کے گھر میں سے چند ایک افراد لائے تھے. ایک ان کی بیوی تھی سارہ اور ہاجرہ، ان کے بیٹے اسماعیل، اور لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، سگے بھتیجے تھے. پھر لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بستی سے نکلنے کا حکم دیا اور وہ کسی اور بستی میں پہنچا دی، اور لوط علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا گیا. لوط علیہ السلام کو نبوت دے دی گئی. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے، یعنی کہ لوط علیہ السلام کے جو دادا تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے. لوط علیہ السلام ایمان لائے. وقال انی مہاجر، اور اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں مہاجر، ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف. ہجرت کہتے ہیں چھوڑ دینے کو. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ چھوڑ دینا. ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے وطن کو چھوڑنا، اپنے ملک کو چھوڑنا، اللہ کی خاطر چھوڑنا. جیسے صحابہ نے چھوڑا تھا مکہ کو اور مدینہ میں آئے. صحابہ کیا کہلائے؟ مہاجر. جیسے پاکستان بنا تھا تو ہمارے آباء و اجداد نے ہندوستان کو چھوڑا تھا، ہندوستان کو چھوڑا اور پاکستان میں آئے تو ہمارے آباء و اجداد کیا کہلائے؟ مہاجر. اللہ کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، دوسرے خطے میں چلے جانا، اس نیت سے کہ وہاں جا کر اللہ کے دین پر عمل کر سکیں گے، ایسا شخص ہجرت کرنے والا ہے، مہاجر ہے. اور ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے. ہجرت کرنے سے اللہ تعالیٰ گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مکہ میں ایک شخص تھا، وہ شخص مکہ میں رہتا تھا. جب صحابہ نے ہجرت کی، وہ شخص مکہ میں ایک عورت تھی ام قیس. یہ شخص ام قیس سے نکاح کرنا چاہتا تھا. ام قیس ہجرت کر کر مدینہ میں آ گئی. اب اس آدمی کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں بھی مدینہ جاتا ہوں اور ام قیس سے نکاح کر لوں. لیکن بات کو سمجھیں، کیا نیت تھی؟ ام قیس سے نکاح کر لو. تمام صحابہ نے ہجرت کی، انہوں نے بھی کی. مدینہ میں پہنچے
نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، آپ تو غیب نہیں جانتے تھے لیکن اللہ جانتا تھا کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اس شخص نے اس بنیاد پر ہجرت کی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، اور اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، اور بڑی اہم حدیث ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے دین کی جو چوتھائی ہے، ہمارے دین کا جو چوتھا حصہ ہے وہ اس حدیث پر مبنی ہے کہ یہ حدیث ہمارے بہت سارے معاملات کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ حدیث اگر ہم اس حدیث پر عمل نہ کریں، اگر ہم اس حدیث پر عمل نہ کریں تو ہمارے تمام کے تمام اعمال ضائع بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے تمام اعمال اکارت ہو سکتے ہیں، ضائع ہو سکتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے، اور ہمارے ہاں معروف کا ٹکڑا چھوٹی سی حدیث ہے نا، پوری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ چھوٹی حدیث کیا ہے جو ہمارے یہاں معروف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث ہے بڑی مشہور اور معروف کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پوری حدیث کیا ہے؟ پوری حدیث یوں ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، جس نے دنیا جس مقصد کے لیے نیت کی وہ نیت اسی کے لیے سمجھی جائے گی۔ جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی، او علم رعتی ینکحها، یا ہجرت کی کسی سے نکاح کے لیے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہو۔ جب یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تو لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ اس شخص کے لیے بات بیان کی جا رہی ہے، تو لوگوں نے اسے کہنا شروع کر دیا مہاجر ام قیس، نام پڑ گیا۔ کیا نام پڑ گیا؟ مہاجر ام قیس۔ ام قیس کا مہاجر ہے، ام قیس کے لیے ہجرت کی تھی۔ اب دیکھیں کام وہی کیا تھا جو دوسرے لوگوں نے کیا، مکہ سے مدینہ آئے تھے، مکہ میں ان کے لیے بھی دشواریاں تھیں، لیکن دل میں ارادہ یہ آ گیا کہ وہاں جا کر اس عورت سے نکاح کروں گا، تو ہجرت کا اجر و ثواب جو دوسروں کو ملا وہ انہیں نہ مل سکا۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اعمال کے لیے نیت کی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایک شخص صدقہ دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، اور اس کو دیکھا دیکھی ہم بھی دے دیں، اس وجہ سے دیں کہ لوگ کیا کہیں گے ہم نہیں دے رہے، دے تو ہم نے بھی دیا، لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ بس اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ایک تو مہاجر یہ ہوتا ہے جو اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک اور حدیث نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر جائے۔ ایک ہجرت یہ ہے کہ وطن چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے جانا اللہ کی خاطر، اور ایک ہجرت گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اگر میں کوئی گناہ کرتا ہوں اور اب مجھے کوئی سمجھاتا ہے، کوئی بتاتا ہے کہ بس گناہ کو چھوڑ دیتا ہوں، تو اللہ کے نزدیک میں بھی مہاجر ہوں کہ میں نے گناہ سے ہجرت کی نیکی کی طرف۔ صحیح بخاری کی حدیث یہ کہ مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے ہجرت کر جائے، نیکیوں کی طرف، گناہوں کو چھوڑ جائے۔ الی ربی، اپنے رب کی طرف۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور عطا کیا ہم نے اس کو اسحاق و یعقوب، اور یعقوب، ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔
اسحاق بیٹے تھے اور یعقوب پوتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی پیدا ہو گئے تھے، جبھی تو عطا کی ہے۔ اگر دادا کی زندگی میں پوتا نہ ہو، یہ کیسے کہا جائے گا کہ پوتا ملا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یعقوب بھی دیے اور اسحاق بھی دیے۔ وجعلنا، اب ایک بات سنتے ہیں عام طور پر کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، وجعلنا، اور بنائی، مقرر کی ہم نے، فی ذریتہ النبوۃ، اس کی اولاد میں نبوت ہم نے مقرر کر دی۔ نبوت کہاں؟ فی ذریتہ، ابراہیم کی ذریت میں۔ ذریت کسے کہتے ہیں؟ اولاد کو۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ذریت اولاد کو کہتے ہیں۔ ہم نے ان کی اولاد میں نبوت مقرر کر دی۔ والکتاب، اور کتاب، جب نبی بنائے تو کتابیں بھی بھیجی۔ وآتیناہ، اور عطا کیا ہم نے اس کو، اجرہ، اس کا اجر، فی الدنیا، دنیا میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آئے، سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ تمام نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور نبوت ان میں جاری کر دی اور دنیا میں بھی انہیں اجر دیا، بہترین پاکیزہ زندگی دی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اور ان کی اولاد بھی جنہیں اللہ نے نبوت دی ہے وہ بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلُوطًا، اور لوط، اذ قال لقومہ، جب اس نے کہا اپنی قوم سے، انکم، بے شک تم۔ ہم یہ واقعات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جو نئی چیز محسوس ہوئی اس کی وضاحت تھوڑی زیادہ کر دی، وگرنہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آگ میں ڈالے جانے کا ہم پڑھ چکے تھے۔ یہ واقعہ بھی لوط علیہ السلام کا بھی ہم الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں۔ وَلُوطًا اذ قال لقومہ، اور لوط علیہ السلام نے اس نے کہا اپنی قوم سے، انکم، بے شک تم، لتأتون الفاحشۃ، البتہ تم آتے ہو بے حیائی کو، ما سبقکم بہا، نہیں سبقت کی تم پر ذات اس کے، من احد من العالمین، کسی ایک نے جہان والوں میں سے۔ لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بنائے گئے وہ قوم بے حیائی کے ایک ایسے جرم میں ملوث تھی کہ اپنی جنسی خواہش، جسمانی خواہش مردوں کے ساتھ پوری کرتے تھے، اور یہ کام اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اسی وجہ سے اس فعل کو کرنے والے کو لوطی کہا جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے یہ فعل کیا تھا۔ لوط علیہ السلام انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ فعل چھوڑ دو، تم سے پہلے جہان میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ اور انکم، کیا بے شک تم، لتأتون الرجال، البتہ آتے ہو مردوں کے پاس، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم کاٹتے ہو راستے کو، تم غلط راستے کی طرف آتے ہو، اپنی خواہشات مردوں سے پوری کرتے ہو، یہ غلط راستہ ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی شخص اس فعل کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا وبال اس کو بھی جائے گا جس نے یہ فعل سب سے پہلے کیا تھا قوم لوط میں۔ وَتَأْتُونَ، اور تم آتے ہو، فی نادیکم المنکر، اپنی مجلسوں میں برائی کو، اپنی محفلوں میں اس گھٹیا باتوں کے تذکرے کرتے ہو، تم بہت ہی گھٹیا قوم ہو۔ فما کان جواب قومہ، تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا۔ اب لوط علیہ السلام نے سمجھایا تو قوم کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ماننا چاہیے تھا، لیکن کیا ہوا؟ الا قالوا، مگر یہ کہ قالوا، انہوں نے کہا، قالوا ائتنا بعذاب اللہ، لے آ ہمارے پاس اللہ کا عذاب۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ مان جاتے، لیکن اللہ فرمانا فما کان جواب قومہ الا قالوا ائتنا بعذاب اللہ، کہ ان کا جواب یہ تھا کہ ہمارے پاس اللہ کا عذاب ہے، بجائے اس کے کہ نصیحت پکڑتے
عذاب کو مانگ رہے ہیں. ان کنت من الصادقین، کہنے لگے اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا. قال، کہا، رب انصرنی، اے میرے رب انصرنی، میری مدد کر. بڑی گہرائی کے ساتھ اس بات کو سمجھیے. کون ہے یہ جو کہہ رہا میری مدد کر؟ لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. قرآن ہمیں توحید سمجھاتا ہے کہ پیغمبر بھی کس سے مدد مانگتے تھے؟ اللہ سے. آج ہم اللہ کو چھوڑ کے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں تو یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے نا، عقل کے بھی خلاف ہے. ہم انہی برگزیدہ ہستیوں کو پکارنا شروع کر دیں جنہوں نے مسائل اور مشکلات میں خود اللہ کو پکارا تھا. یہ پیغامات ہمیں دعوت دے رہے ہیں اللہ کے مقام کو سمجھیں، اللہ کے مقام اور مرتبے کو پہچانیں. کہ لوط علیہ السلام جب پریشان ہو گئے، قوم کو دعوت دی، قوم نے نہ مانی تو کہا کہ رب انصرنی، اللہ میری مدد کر، علی القوم المفسدین، مفسد قوم پر. تو اللہ سے مدد مانگنا یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ انبیاء کا کردار ہے. اگر آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو یہ تو سعادت کی بات ہے. یہ کام تو انبیاء بھی کرتے تھے. ولما، اور جب جاءت رسولنا، آئے ہمارے بھیجے ہوئے، ابراہیم بالبشرا، ابراہیم کے پاس خوشخبری کے ساتھ. کون آئے تھے بھیجے ہوئے؟ فرشتے آئے تھے. قالوا، انہوں نے کہا، انا مہلکو، بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں، اہلی ہذہ القریۃ، اس بستی کے رہنے والوں کو. ان اہلھا، بے شک اس کے رہنے والے، کانوا ظالمین، ظالم ہو چکے ہیں. سورہ ہود میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ لوگ آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام بچڑا بھنا ہوا لے آئے تھے. یہ بچڑا کھا نہیں رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، بشارت دینے ہیں. کس کی بشارت دینے آئے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کی. کس کو بشارت دی تھی؟ سارہ کو. سارہ کو بشارت دی تھی اسحاق علیہ السلام کی. اور وہ حیران کہ میرے بیٹا کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ قالوا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہوں. اس موقع پر فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم لوط علیہ السلام کی جو بستی اسے ہلاک کرنے آئے. ابراہیم علیہ السلام چونک گئے. انہوں نے ایک بات کہی، کہا قال ان فیھا لوطا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اس میں لوط ہیں، لوط علیہ السلام موجود ہیں. بستیوں پر عذاب آتا ہے تو پیغمبروں کو بچایا جاتا ہے، تو وہاں تو لوط موجود ہے. قالوا، انہوں نے کہا، نحن اعلم بمن فیھا، ہم زیادہ جانتے ہیں کہ اس میں جو اس میں ہے، کیونکہ اللہ نے بتا کر بھیجا تھا. اللہ نے بتلا دیا تھا کہ لوط اس میں ہیں، اور اللہ نے بتایا تھا کہ لوط علیہ السلام کو بچانا ہے، ان کے گھر والوں کو بھی بچانا ہے سوائے ان کی بیوی کے. فرشتوں نے بھی یہ کہا، لَنُنَجِّيَنَّهُ، البتہ ہم ضرور نجات دیں گے، بچائیں گے اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی وہ نہیں بچے گی. بیوی کیوں نہیں بچے گی؟ وہ ایمان نہیں لائی تھی. بیوی بدکارہ نہیں تھی. قوم تو کافر بھی تھی اور بدکارہ بھی تھی. قوم کے اندر دو جرم تھے، کفر بھی تھا اور بے حیائی بھی تھی. بیوی بے حیا نہ تھی. اللہ نے کسی بھی پیغمبر کو بدکارہ بیوی نہیں دی. کافر تو ملی ہے لیکن بدکار بیوی نہیں ملی، زانی بیوی نہیں ملی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو بدکارہ بیوی نہیں دی. کافر میری بدکارہ نبی نہیں. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. پیچھے رہنے والوں میں سے یوں کہ جب لوط علیہ السلام نے بستی چھوڑی، فرشتوں نے کہا کہ یہاں سے نکل جائیں، اللہ کا حکم ہے کہ آپ یہ بستی چھوڑ دیں. بیوی بھی ساتھ نکلی تھی لیکن واپس پلٹ آئی، رک گئی. ولما جاءت، اور جب وہ آئے، اور جب یہ کہ آ گئے،
رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس سیاہ بہم غمگین ہوا ان پر. اصل میں فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے اور بہت خوبصورت نوجوان بن کر آئے تھے. اب لوط علیہ السلام ڈر گئے, پریشان ہو گئے. کیوں پریشان ہوئے؟ کہ قوم اس عمل میں ملوث تھی کہ اب اس نے دیکھ لیا کہ یہ لڑکے یہاں پر ہیں تو کہیں قوم ان کے گھر پر نہ آ جائے اور ان کے ساتھ بے حیائی نہ کرے. اس وجہ سے لوط علیہ السلام گھبرا گئے, پریشان ہو گئے, غمگین ہو گئے. اب ایمانداری سے بتائیے, اگر لوط علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو پریشان ہوتے وہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہیں پتا ہوتا یہ تو فرشتے ہی لڑکے ہیں ہی نہیں. وضا کا بہم اور تنگ ہوا بہم ان سے ذرعا دل میں. وقالو اور انہوں نے کہا, دل میں تنگ ہوئے نا, پریشان ہو گئے کہ اب ان لڑکوں کے ساتھ کیا کرے گی میری قوم. وقالو اور انہوں نے کہا لا تخف ولا تحزن, نہ تم ڈرو نہ غم کرو. کس نے کہی یہ بات؟ فرشتوں نے. انا منجوکا, بے شک ہم نجات دینے والے ہیں تجھ کو, واہلکا اور تیرے گھر والوں کو, الا امرأتک سوائے تیری بیوی کے, کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. لوط علیہ السلام کو نجات دی, ان کے گھر والوں کو بھی دی, لیکن بیوی کو عذاب نے پکڑ لیا. انا بے شک ہم منزلون نازل کرنے والے ہیں علی اہل ہذہ القریہ اوپر اس بستی کے رہنے والوں کے رجزم من السماء ایک عذاب آسمان میں سے, بما کانوا یفسقون بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے. لوط علیہ السلام کی بستی پر جو عذاب آیا تھا, اللہ نے اس بستی کو ہی زمین سے اکھیڑ دیا تھا. فرشتے سے اکھاڑ کر اوپر لے گیا آسمان کی طرف, اور پھر پوری بستی پلٹ کر نیچے پھینک دی. آپ دیکھیں کسی پلیٹ میں چاول ہو, چاول سے بھری ہوئی پلیٹ ہو, آپ پلیٹ اوپر لے جائیں, ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیں جہاں تک آپ جا سکیں, اور پھر پلیٹ الٹی کر دیں اور نیچے پھینک دیں. ان چاولوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ چاول تو پھر چاول ہے نا, لیکن جب انسان اتنی بلندی سے نیچے پھینکا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو ہر طرح کے عذاب سے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا اور البتہ تحقیق چھوڑ دی ہم نے, منہا اس میں سے, آیتم بینتن, آیتم بینتن ایک نشانی کھلی ہوئی, لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو. اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی, اس قوم کے لیے, لوگوں کے لیے ایک نشانی اللہ نے چھوڑ دی. اور نشانی کیا تھی؟ لوگوں کے لیے عبرت کی بات تھی نا. لوگ دیکھتے, سمجھتے, جانتے کہ کیا حالات ہیں, کیا معاملات ہیں, کس طرح سے قوموں پر عذاب آیا, قومیں تباہی اور بربادی کا شکار ہوئی, اور اللہ نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا. آج بھی یہ باتیں ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے نا. جب ان قوموں پر عذاب آیا تو آج بھی عذاب آ سکتا ہے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی گرفت اور پکڑ سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہمیشہ رحمت والا معاملہ کرے, دنیا میں بھی اور آخرت میں. کوئی بات یا سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ لیں. کل انشاءاللہ ہمارا ادارہ مکمل ہو جائے گا, اور پرسوں انشاءاللہ پیپر لیں گے. کل یہ سپارہ مکمل کریں گے, اور انشاءاللہ 18, 19 اور 20 میں بارے کا پیپر ہوگا. تھوڑی سی آپ کی رہنمائی اس حوالے سے بھی کریں گے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اسے دہرائیں گے مختصر سے لفظوں میں, تاکہ جو کلاس میں نہیں تھے اور بہت لمبا گیپ بھی ہو گیا تھا, اگر آپ صرف کل کی کلاس میں بھی انشاءاللہ آئیں گے تو امید ہے کہ آپ اچھے نمبر سے پاس ہوں. کل کی کلاس کوشش کیجیے گا کہ غیر حاضر نہ ہو. اور پیپر ہم نے تھوڑا سا تبدیل کیا ہے. پیپر ہم نے یوں بنایا ہے کہ پہلے آپ کو 3 آپشن دیے جاتے تھے, اس میں سے آپ کو ایک سلیکٹ کر کے
نشان لگانا ہوتا تھا اس میں آپ تھوڑا سا کنفیوز ہوتے تھے 3 میں سے کون سا صحیح ہے. اب پیپر کا انداز بدل دیا اور آسان کر دیا. لیکن پڑھنا تو وہی ہے جو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن پیپر میں اگر آپ اچھے نمبر لے لیتے ہیں تو یہ انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے. ہماری اپنی ذاتی خواہش اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ یہ پیپر اچھے ہوں. تو انشاءاللہ پیپر کا انداز صرف یوں ہے. مثلا مثال کے طور پر ایک سوال کیا جائے کہ لوط علیہ السلام کی بستی کو فرشتہ آسمان پر اٹھا کر لے گیا تھا اور وہاں سے اس نے پٹخ دیا تھا. اب سوال یہ ہے، بس یہ لکھا ہوا، ابھی تو جواب ہے جس کے نیچے لکھا ہوگا صحیح یا غلط، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. اب یہ فیصلہ کرنا تو بہت آسان ہے نا کہ یہ صحیح بات. 3 میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا آسان ہے کہ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے. صحیح پر آپ ٹک کر دیں گے، پیپر آپ کا اور آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اور وقت بھی کافی بیت چکا ہے 3 پیپر سپاروں میں. انشاءاللہ پوزیشن لینے والوں کو اس دفعہ شیٹ بھی دیں گے تاکہ تھوڑی حوصلہ افزائی ہو، پڑھنے والوں کی بھی پڑھانے والوں کی بھی. ہماری کلاس ویسے ہی کچھ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے کم ہوتی جا رہی ہے. کچھ بچیاں تو ماشاءاللہ سے شادی ہو کر اپنے گھروں کو جا چکی ہیں، اس وجہ سے بھی کلاس کم ہوئی. لیکن یہ کہ جو کلاس میں ہیں وہ کوشش کریں کہ آئیں، ریگولر آئیں. کل کی کلاس ضرور لیں. آج بھی ہم ختم کر دیتے کہ 2 پیج تھے، لیکن 18، 19 اور 20 پارے میں سے آپ کو انشاءاللہ انتہائی اہم پوائنٹس بتائیں گے، اور پوائنٹس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پیپر میں فائدہ دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات یا سوال آپ کے ذہن ہو تو آپ پوچھیں. دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.